سن لو اکھلیش یادو، آپ نے سب کچھ کیا، آپ کے 10 انگلیاں گھی میں تھی، مگر اعظم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بھینس چوری کا۔ یہ الزام صرف ہم پر لگتا ہے، یہ 60 سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے، کبھی آتنکواد کا، کبھی فرقہ پرستی کا، کبھی پولیس کو مارنے کا، تو کبھی کسی اور الزام کا۔ اکھلیش یادو صاحب، الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے۔ سماجوادی کے اکھلیش نہیں بولیں گے، اکھلیش بولیں گے ہم نے روڈ بنائے۔ کچھ ہوا تو اکھلیش بولیں گے میں تو اس کا ادگھاٹن کر چکا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیں گے بھیا۔ یقیناً اکھلیش نے ادگھاٹن کیا، تم نے مظفر نگر کا کیا اور یوگی کی سرکار نے انکاؤنٹر پر اس کا خاتمہ کیا۔ تم نے کیا تھا یہ سب، تم نے جو کچھ شروع کیا اس کو بی جے پی نے مکمل کیا۔ آج اے بی پی کے چینل پر ایک مشہور جرنلسٹ ہے پنکج صاحب نے اکھلیش سے پوچھا کہ آپ اویسی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے، تو اکھلیش نے جواب دیا کہ اویسی پر بہت سے الزام لگتے ہیں۔ اکھلیش صاحب، الزام تو ہم پر ہی لگتا ہے نا، آپ پر تو کچھ نہیں لگتا۔ ریور فرنٹ آپ بنائے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ لکھنؤ سے کانپور روڈ آپ بنائے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ آپ نے سب کچھ کیا، آپ کے 10 انگلیاں گھی میں تھی، مگر اعظم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بھینس چوری کا۔ یہ الزام صرف ہم پر لگتا ہے، یہ 60 سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے، کبھی آتنکواد کا، کبھی فرقہ پرستی کا، کبھی پولیس کو مارنے کا، تو کبھی کسی اور الزام کا۔ اکھلیش یادو صاحب، الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے، اب ہم الزامات کی فکر نہیں کریں گے۔ سن لو اکھلیش یادو، مجھے تم سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اس جنتا کے درمیان میں جا کر اپنی دل کی بات کروں گا اور ان کے دل کو جیتوں گا اور ان سے ووٹ کا مطالبہ کروں گا۔ تم کیا دو گے؟ تم 11% یادو ہو، ہم 19% مسلمان ہیں۔ اگر تم مکھیہ منتری بنے اور جناب ملائم سنگھ بنے تو مسلمانوں کے ووٹ کی خیرات سے بنے، تم یاد رکھو اس بات کو۔ ہم پر الزام، ارے ہمارے پہ کچھ الزام لگا، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہماری نبی کی سیرت کی کتابیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس پر الزام لگتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا اور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ الزام ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو چناؤ کے بعد بچوں کی طرح نہیں رونا، چناؤ کے بعد بچوں کی طرح سسک کر نہیں رونا۔ ہم تو روتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، ہم ان ظالموں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرتے، ہم رب کائنات کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ لطیف ہے، اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے بس میں اتنا ہے، شوکت کے بس میں اتنا ہے، مہتاب اور ہمارے امبیڈکر صاحب کی طاقت میں بس اتنا ہے کہ ہم آپ کے پاس جا کر اپنی بات کو پوری اخلاص کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ دلوں میں محبت ڈالنے والے کا کام تو اللہ کا ہے، دلوں کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں نے آج آدھے گھنٹے 40 منٹ میں جو کچھ کہا، سوچو، آپ اپنے گھر کو جاؤ، رات کے اندھیرے میں اگر تم اٹھتے ہو تو سوچو اس بات کو، کب تک ہم سسکیاں لے کر، کب تک ہم اس غیر یقینی کیفیت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ بھارت کی جمہوریت، امبیڈکر کا بنا ہوا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں اپنے نیتا کو اپنی حصہ داری کی بات کریں، حصہ داری کے حصہ لیں اور اپنی قیادت کو، سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اس سے بھارت مضبوط ہوگا، اس سے بھارت کا سنویدھان مضبوط ہوگا۔ یہی چند گزارشات میں آپ تک کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اللہ تب بھی آپ کو سلامت رکھے، مگر میری اس بات کو یاد رکھو، میری اس بات کو یاد رکھو کہ کئی 60 سال کے بعد کوئی ایک اور دیوانہ آ کر
میری زبان میں ان آنے والے بچوں سے نہ کہہ دے جو کل بوڑھے ہو جائیں گے کہ تم کو تمہارا حصہ نہیں ملا. حصہ اسی وقت ملے گا جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے, سیاسی قیادت بنائیں گے, اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب کریں گے. جس طرح ٹھاکروں نے یوگی کو مان لیا, جس طرح پچھڑا ورگ نے مودی کو اپنا لیا, جس طرح دلتوں نے آج بہن جی اور چندر شیکھر آزاد کو اپنا نیتا مانتے ہیں. آؤ مسلمانوں, تم مجھے نہیں تو خود نیتا بن جاؤ, میں تمہارے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.